السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، دنیا اور اس کی نعمتیں، خوشیاں اور غم، اذیتیں اور راحتیں سب مٹ جانے والی ہیں۔ باقی رہنے والی چیز نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور سچی وابستگی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے جو بہت ہی چونکا دینے والی ہے، جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرات، قیامت کے دن ایک ایسے دنیا دار جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیاوی آسائشوں، راحتوں، خوشیوں میں اپنے ایام گزارا ہوگا، جسے ہر طرح کا عیش و تنعم حاصل ہوگا، اور ایسے شخص کو جہنم میں بس ایک ڈبکی لگائی جائے گی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، بتا کیا کبھی تمہیں دنیا میں کوئی لذت و عیش حاصل ہوا تھا؟ جہنم کی اس ڈبکی کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ وہ دنیا کی تمام عشرتوں اور لذتوں کو بھول جائے گا اور کہے گا، میرے رب، نہیں، مجھے کوئی خوشی اور کوئی فرحت نہیں ملی۔ جہنم کی اس ہلکی سی شدت اسے سب کچھ بھلا دے گی۔ اسی طرح پھر ایک ایسا جنتی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں کوئی راحت نہیں ملی ہوگی، سخت ترین فقر و فاقہ اور تکلیفوں میں زندگی بسر کی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی۔ اس ڈبکی کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام تکلیفوں اور غموں کو بھول جائے گا، اور اسے وہ سرور حاصل ہوگا کہ دنیاوی کلفتیں یاد نہ رہیں گی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، بتا کہ دنیا میں کبھی تجھے کوئی مصیبت لاحق ہوئی تھی؟ وہ کہے گا کہ نہیں، بخدا مجھے کوئی مصیبت اور کوئی غم کبھی لاحق نہیں ہوا، اور میں نے کبھی کوئی شدت دیکھی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا کی شدت اور یہاں کی خوشی اور راحت آخرت کی شدت اور اس کی راحت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر یہ پریشانیاں آتی ہیں تو آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم نے صبر و شکر اور نیک اعمال کے ساتھ ان کو جھیل لیا تو پھر ہمیشہ کی خوشیاں، جنت اور وہاں کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کاش تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں دیکھ لیتے۔ آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے۔ مجھے حکم دیا کہ اے عائشہ، انہیں صدقہ کر دو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری اور تکلیف میں صدقہ کرنا بھول گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت محسوس ہوئی، راحت حاصل ہوئی، تو مجھ سے پھر عرض کیا، اے عائشہ، کیا تم نے ان دیناروں کو صدقہ کیا؟ میں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر میں بھول ہی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو منگایا، اپنی ہتھیلی میں رکھا اور فرمایا کہ اللہ کا نبی ان دیناروں کو لے کر اپنے اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا؟ میرے دوستو، دنیا جائز و حلال طریقے سے کمانا معیوب نہیں ہے، مگر اعتدال و توازن کھو دینا اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کو سمیٹنا اور یہاں کے عیش کو سب کچھ سمجھ لینا بڑی بھول اور بڑی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کی حقیقت سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بلا شبہ ہمیں چونکا دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حرص و ہوس سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔